السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں سر برسل کا ایک دورہ کر کے کہہ لیں کہ گھوم پھر کے برسل سے واپس لندن اپنے شہر میں اپنے ملک میں واپس چھوٹی سی اپڈیٹ دوں گا۔ وہاں پہ جو کاروائی ہوئی ہے، وہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں چھوٹی سی اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ 3-4 جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یورپی یونین کے، ان سے بات ہوئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ کا GSP+ کا جو اسٹیٹس ہے یا اس کے اوپر پاکستان جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ اس میں ملٹری کورٹس تھیں، وہ اپنے بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے وہ ساری ڈیٹیل میں بتائی گی۔ خاص طور پہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے بارے میں ان کو بتایا گیا۔ ان کو بہت ساری معلومات اپنی تھی، ان کے پاس بھی تھیں۔ ڈنمارک کے سفیر کا جو دورہ ہے، سپریم کورٹ کا عدالتی نظام ہمارا کیسے چلتا ہے، اس پہ کس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کی گئیں، اور وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ہم آپ کو ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، آپ کے سارے حقوق یہاں پہ آپ کو دیے جاتے ہیں، اسی لیے لوگ بھاگ بھاگ کے یہاں پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بولنے کی، اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے کی ہر چیز کی آزادی ہے۔ آپ کے ساتھ ظلم کو زیادتی، گورا چٹا کالا کوئی بھی کرے، اس کو آپ کو انصاف ملتا ہے۔ وہ جو ہے کہ کچھ آج کل سٹوریاں نظر آ رہی ہیں، ایسی باتیں کچھ نظر آتی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید ہماری کچھ زندگی یہاں پہ خراب ہو رہی ہے، لیکن یورپ اوور آل میں انسانی حقوق کو، انسان کے جو اللہ پاک نے اس کو حق دیا بولنے کا، سوچنے کا، بیٹھنے کا، یہ اللہ کے دیے ہوئے اس کے حقوق ہیں، ان کے اوپر یورپ میں کافی عمل درآمد ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کو بتایا، ان کو اپڈیٹ کیا، اور انہوں نے بڑے غور سے بات سنی، اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر دوبارہ سے، ٹرانس نیشنل ریپریشن کے جو کیسز ہیں وہ اپنے علاقوں میں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں، اپنے MPs کو بتائیں، لوکل کونسلر کو بتائیں، اپنے پولیس کو بتائیں کہ میرے بھائی کو پاکستان میں اس طرح اٹھایا گیا کیونکہ میں بول رہا تھا، میں نے یہاں پہ یہ بات کی، میں نے یہ ٹویٹ کی، میں نے یہ چیز کی، تو مجھے میرے بھائی کو اٹھایا گیا۔ یہ پلیز ضرور رپورٹ کریں۔ آپ کی رپورٹوں سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے آپ کی رپورٹوں سے، کیونکہ ابھی اتنا بڑا جنگل کا قانون نہیں ہے۔ بظاہر اس وقت جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو حکمران ہے، وہ اسرائیل سے ساری لیتے ہیں، کہنا چاہیے طاقت لیتے ہیں، اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اس وقت قائم آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ زیادہ دیر تک اس طرح یہ چیز چلے گی نہیں، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، اور ظلم دی اخیر ہوئی، وہ ہونی ہے اخیر، اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ اچھا سر، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ عمر سرفراز چیمہ نے آج کورٹ میں کہا کہ یا ہمیں انصاف دیں یا ہمیں مار دیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے یہ بات کورٹ میں کی، عدالت نے اس کی وجہ پوچھی، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے گزارش کی کہ جی اب میں اپنی کسی مدد کے بغیر کپڑے نہیں پہن سکتا، میرے بھی شولڈر میں یہاں پہ تھوڑی سی پین ہے، اور میں عمر سرفراز چیمہ صاحب کی یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا جو جسم ہے نا، وہ ایک بڑا بیلنس قسم کی چیز بنائی، اس پہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے۔ میں تو سر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اگر انگلی کا اگر نوخن بھی اگر آپ کا خراب ہو جائے، یا پاؤں کی ایک انگوٹھا بھی اگر آپ کا ایک انگلی بھی خراب ہو جائے، تو آپ کو چلنے میں، اٹھنے، بیٹھنے، ہر ایک چیز آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، بے گناہ جیل میں ہے، ساری دنیا کو پتا اسے گھر سے پکڑا گیا، اس کا کچھ لینا دینا، پوری دنیا کو پتا، تمام ججز کو پتا ہے کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کیس میں۔ اس بندے کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا بازو نہیں اٹھتا، وہ بغیر کسی کے شولڈر میں تکلیف کی وجہ سے، وہ بغیر کسی کی مدد کے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جو صورتحال ہے۔ دوسرا یاسمین راشد کو دیکھ لیں، کینسر سروائیور ہیں، کینسر کی پیشنٹ ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں کھلے عام، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ مت جائیں، باہر نکلیں، پرامن رہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو انہوں نے صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف چاہتا تھا کہ اس عورت کو سزا ملے، اس کے ساتھ نواز شریف اتنا بے غیرت انسان ہے، اتنا بے غیرت انسان ہے، اتنی شرم نہیں آئی کہ یہی وہ عورت تھی جس نے رپورٹیں بنا کے عمران خان کو کہہ کے اس کو ملک سے باہر نکلوایا۔ تو اس وقت بغیرتوں کا ایک جمگٹا ہے جو ملک کے اوپر چھایا، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے بغیرت لوگوں کا، اور یہ ہمیں عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد اور اس دن سے تمام جو قیدی ہیں، ان کے اوپر ہمیں بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اب ٹیک آن کریں گے، عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد کے معاملات کو بھی، اور پاکستان میں جو ہماری جو قیادت ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو جا کے جیل میں ملاقات ان لوگوں سے کریں۔ اچھا جی، خواجہ صاحب جو نا بڑے ود کے پھر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی وہ جنرل فیض گل یہ کر، وہ جنرل حمید گل، کیا نام تھا اس کا، ISI کے جو ہے تھے ہمارے، کی نا یار ہوگا، جی سر، جنرل فیض حمید کے بارے میں بتا رہے ہیں جی کہ وہ بڑے
کھل کھلا کے کام کر رہے تھے ان کو سزا ہو گئی. یہ دیکھیں کہ کیا کریکٹر ہے, کیا کردار ہے کہ اپنے جو اپنے کام لینے تھے تو سب ان سے لیے ہیں. سلمان شہباز کو ملک سے باہر نکلوایا, آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے. نواز شریف کو باہر نکلوایا گیا. سارے کام ان لوگوں نے جن لوگوں سے کروائے ہیں انہی لوگوں کے اوپر اب یہ جب ان کے پاس یونیفارم نہیں. اور اس بات کا شاید عاصم نے کو اچھی طرح اندازہ تھا یا اندازہ ہے کہ میں جب تک یہاں پہ بیٹھا ہوں, اقتدار میں بیٹھا ہوں, تو وہ میرے ساتھ ہیں. اور پھر یہ مجھے گالیاں نکالیں گے, مجھے پکڑیں گے. تمام کی انفارمیشن ان کے پاس ہے, کیونکہ یہ فون ٹیپنگ کرنے کا معاملات جو ہیں ان کے بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور فون ٹیپنگ یہ کرتے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ گھر جا کے کس کس کو گالیاں نکالتے ہیں اور کس کس کو کیا کہتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کیا بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, ان کو اندازہ ہے کہ جب یہ وردی میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتے ہیں, جب یہ وردی سے نکل جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتے ہیں. اچھا جی, فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بڑے, جیسے یہ بھی ایک عجیب کردار ہے, یہ بھی ایک عجیب کریکٹر ہے فیصل واڈا. یہ عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. یہ ہم پہلے بڑے بڑے دعوے اور بوٹ لا کے ٹیبل پہ رکھتے رہے پروگراموں میں, اور عمران خان کے زمین آسمان, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ان سے تو بہتر وہ لوگ ہیں جو پرابلم میں تھے اور سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے, جو نہیں ساتھ دے سکتے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ عمران خان کا ساتھ نہیں دے گئے, لیکن ان کی غیرت گوارا نہیں کی کہ وہ اس معاملے میں ان کے اگینسٹ آ کے بولیں اور آ کے باتیں کریں. اس شخص کی غیرت ہے یا اس میں کیا ہے, میری سمجھ یہ ٹھیک ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ غلط کام کیا تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ڈیولز ایڈوکیٹ, میں کوئی یہ نہیں کہ میں کسی کی سائن دینے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لیکن اس قسم کی بغیرتی کر جانی, اس قسم کے آ کے پھر ایک نہیں, پھر دو نہیں, پھر تین نہیں, پھر بے شمار ہی معاملات میں اس بندہ آگے بڑھ بڑھ کے چیخیں مارتا پھر رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے. بلکہ یہ منیب صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور بڑی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عمران خان کو بچا سکتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو قاتلانہ حملے میں کس نے بچایا؟ اللہ میاں نے. آج تک کس نے اس کو زندہ رکھا؟ اللہ میاں نے. یہ عزت شہرت اس کو کس نے دی؟ اللہ میاں نے. آپ کو ذلت کس نے دی؟ اللہ میاں نے. یہ جو بات کرنا کہ اب صرف اللہ ہی اسے بچا سکتا ہے, اس کا مطلب کہنے کا یہ ان کا شاید یہ ہے کہ اللہ کوئی میں اپنے منہ سے وہ بات نہیں کر پاؤں گا, میں نہیں وہ کہہ پاؤں گا اس اپنے منہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت بڑی پکڑ ہے اور ہم جو کچھ بھی ہیں ہماری قبضے میں اس کی جان ہے. لیکن یہ مولانا اس کی اپنا فیصل واڈا صاحب کی جو الفاظ اور ان کے لوگوں کے الفاظ ہیں کہ جی منیب کے عمران خان اب ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ وزارت عظمیٰ تک ہے. یہ معاملات وزارت عظمیٰ سے بہت آگے کے نکل چکے ہیں اور آپ یقین کریں بہت آگے نکل چکے ہیں. میں اب جس طرح گھوم رہا ہوں, دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو مل رہا ہوں, آپ یقین کیجئے ہماری اخلاقی تربیت ہونی بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے معاملات غلط ہو رہے ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ہم سوچتے سمجھتے بغیر اس دنیا میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ایک بہت غلط کردار ادا کر رہے ہیں. بہر فیصل واڈا نے جو باتیں کی ہیں, اور ہماری بھی جو کوشش یہی ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے, بچانا اللہ میاں نہیں ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے اور اس پہ برکت اللہ میاں نے ڈالنی ہے. اسٹرگل ہماری ہوگی اور اس کو کی کہتے ہیں نیتا نو پاگ نے ساڑیاں نیتا نو جو پاگ لگنے نے وہ اللہ پاک نے ہی لگانے ہیں, وہ کسی اور نے نہیں لگانے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور کوئی شخص ہے جو عمران خان بچا سکتا ہے تو وہ پلیز اپنے آپ کو آگے پیش کر دے. اور اگر عاصم نہیں سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کو بچا سکتا ہے, یا عاصم یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عمران خان کو جو چاہے وہ کر لے, تو وہ پھر وہ اپنا شوق پورا کر لے. اور خدا پہ تہمتیں باندھنے والے جو لوگ ہیں کہ اللہ میاں نے کہا شکر الحمدللہ میں نے بندے مار دیے, میں نے چوری کرے کہتے ہیں, چوری کے ووٹوں سے حکومت میں آ کے بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی. اندازہ کریں, خدا کی قسم کو اندازہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو بے شک اللہ ہی بچا سکتا ہے جی. اچھا جی, ایک اور آخر میں بہت بڑا کریکٹر ہے مولانا طارق اشرفی صاحب ہیں. میں نے کبھی ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا, آج پہلی دفعہ 2-3 سال میں میں یاد نہیں پڑتا کوئی بات کی ہو, میں بات کرنے لگا. یہ بھی ایک ایسا کردار ہے پاکستان کا کہ جس کی بے پناہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے, اس کو لانتے ہیں اس بندے کے اوپر لوگ بھیج رہے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, جو ٹی وی پہ اس کی ویڈیو کلپ وغیرہ چل رہے ہیں, حیرت انگیز ہے سر. یعنی وہ ایک وقت میں عمران خان کو اس نے تقریباً جو ہے وہ درجہ دے چکا تھا ولیوں کا, اور آج اسی عمران خان کے بارے میں اب وہ ولیوں کا درجہ دینے کی کوشش کر رہا ہے عاصم منیب کو. حیرت انگیز ہے. یہ جو علماء کا کنونشن ہوا ہے, یہ سارے کے سارے جو علماء ہیں
وقت کے یزید کے سامنے اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، یقین کیجئے۔ اور اسی میں ہم صرف جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جو باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور آپ کی مدد سے یہ پاسبل نہیں تھا یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا۔ آپ نے لائک و شیئر کیا، آپ میں بے شمار لوگ ہوں گے جو بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے یا نہیں کر پاتے، یا ان کی مجبوریاں ہوں گی، تو اللہ پاک نے ہمیں، آپ کی ہماری وہ سپورٹ ہے جو ہمیں سن لیتے ہیں، لائک اینڈ شیئر کر لیتے ہیں، اس سے یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہ مولانا طاہر اشرفی جیسے جو لوگ ہیں، اب یقین کیجئے یہ ناکام ہے اپنی اس زندگی میں بھی، آنے والی زندگی میں۔ یہ بات میں کر رہا تھا کہ وقت کے یزید کے آگے بات کرنے میں ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے، بھائی نے کیا کرنا، چچا نے کیا کرنا، ماما نے کیا کرنا، اور خدا پہ ہم تم تے باندھے، اللہ کو ایسے منظور تھا۔ ابھی یہ جج کا ذکر کیا، ایک جج کے بچے نے دو بچیوں کو مار دیا، اس کے ماں باپ نے عدالت میں آ کے کہا جی اللہ کو منظور تھا، ہم نے معاف کیا۔ یعنی اللہ کو اس قسم کی چیزیں منظور ہیں، معافیاں منظور ہیں صرف سرمایہ داروں کے لیے پاکستان میں، اور کہیں بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اسٹرگل گوئنگ آن ہے، اور ہم نے اس اسٹرگل کو جاری و ساری رکھنے کا، اور ظلم کے خلاف یہ ایک جنگ ہے، بلکہ اس کو میں سچ جھوٹ کی جنگ ہی کہتا ہوں، اور وہی کہوں گا کہ وہی بہتر ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ انصاف کی یہ جنگ ہے، یہ سچ جھوٹ کی لڑائی ہے، اور آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اور سچ خود خدا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔